آج ہم ایک بڑے دلچسپ قانونی مخمسے پر بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زیادہ اہم کیا ہے، جو آپ کاغذ پر لکھتے ہیں یا جو آپ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں؟ جی فرض کریں آپ نے ایک گھر خریدنے کا معاہدہ کیا، بیچنے والے کو بیانہ بھی دے دیا، لیکن جلدی میں کاغذ پر دستخط کرنا بھول گئے۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ تو کیا اب آپ مکر سکتے ہیں، یا کیا آپ کا وہ بیانہ دینا ہی آپ کے دستخط کے برابر ہے؟ یہ سوال صرف کتابی نہیں ہے، یہ تو لاکھوں روپے کے لین دین میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی گتھی کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں سلجھایا تھا۔ اچھا، جی، یہ فیصلہ محمد ستار بنام طارق جاوید کیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جائیداد کے معاہدوں کے حوالے سے ایک بہت پرانی بحث ہی ختم کر دی۔ زبردست۔ تو آج ہم اسی فیصلے کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھیں گے کہ قانون کی نظر میں ایک وعدے کو پکا کرنے کے لیے صرف دستخط ضروری ہیں یا آپ کا عمل اس سے بھی زیادہ وزن رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ اس کیس کی بنیاد کیا تھی؟ ظاہر ہے ایک فریق کہہ رہا ہوگا کہ خریدار کے دستخط کے بغیر ایگریمنٹ مطلب کچا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ جی، ان کی دلیل بظاہر بہت مضبوط تھی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ کوئی بھی معاہدہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دونوں پارٹیاں اس پر اپنی رضامندی ظاہر نہ کر دیں، جسے میوچوالٹی کہتے ہیں۔ بالکل، قانون کی زبان میں اسے باہمی رضامندی یا میوچوالٹی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دستخط رضامندی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر خریدار نے دستخط نہیں کیے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ معاہدے کی شرائط پر پوری طرح راضی نہیں تھا۔ یہ تو ایک بہت عام فہم بات لگتی ہے۔ کیا ان کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قانونی مثال بھی تھی؟ جی ہاں، اور یہی ان کے کیس کا سب سے مضبوط پہلو تھا۔ انہوں نے اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ہی ایک پرانے فیصلے کا سہارا لیا۔ اچھا، یہ گلشن حمید کیس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کیس میں عدالت نے بالکل ایسے ہی ایک معاہدے کو صرف اس لیے ناقابل عمل قرار دے دیا تھا کہ خریدار کے دستخط نہیں تھے۔ تو وکلا کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، ملک کی سب سے بڑی عدالت پہلے ہی یہ اصول طے کر چکی ہے کہ دستخط لازمی ہے۔ یہ تو بڑا مضبوط کیس لگتا ہے۔ اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت پہلے ہی دستخط کو لازمی قرار دے چکی ہے تو پھر اس کیس میں بحث کی گنجائش ہی کیا بچی تھی؟ یہیں سے کیس دلچسپ ہوتا ہے۔ اچھا، تو دوسرے فریق نے اس مضبوط دلیل کا توڑ کیسے نکالا؟ دیکھیں، دوسرے فریق نے دلیل دی کہ ہمیں قانون کو اس کی اصل روح کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے 1872 کے کانٹریکٹ ایکٹ کی طرف توجہ دلائی، جو پاکستان میں معاہدوں کا بنیادی قانون ہے۔ صحیح۔ ان کا نقطہ بہت سادہ تھا۔ یہ قانون کہیں نہیں کہتا کہ معاہدے کے لیے دستخط لازمی ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور لکھ کر بھی۔ اہم چیز فریقین کی نیت اور رضامندی ہے، نہ کہ دستخط کرنے کا عمل۔ لیکن رضامندی ثابت کیسے ہوگی اگر دستخط ہی نہیں ہے؟ ان کے مطابق رضامندی عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ کی شق 8 اور 9 یہی کہتی ہیں۔ شق 9 کہتی ہے کہ آپ کسی پیشکش کو زبان سے بھی قبول کر سکتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی۔ اور شق 8؟ اور شق 8 تو اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کسی پیشکش کے ساتھ کوئی شرط رکھی گئی ہے اور آپ وہ شرط پوری کر دیتے ہیں یا اس پیشکش کے بدلے میں دی گئی رقم قبول کر لیتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے پیشکش قبول کر لی ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یعنی قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کسی کو مکان بیچنے کی پیشکش کی اور اس نے مجھے بیانہ دے دیا اور میں نے وہ رکھ لیا تو بس معاہدہ پکا ہو گیا، چاہے اس نے 100 شرائط والے کاغذ پر دستخط کیے ہی نہ ہوں۔ یہ تو بہت خطرناک نہیں ہے؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ پیسے تو ادھار تھے، بیانہ نہیں تھے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور عدالت میں یہی ثابت کرنا اصل چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن قانون کا اصول یہی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ ایک درست معاہدے کے لیے 3 ستون ہیں۔ 3 ستون؟ کون کون سے؟ پہلا، ایک واضح پیشکش یعنی آفر۔ دوسرا، اس کی غیر مشروط قبولیت یعنی ایکسیپٹنس۔ اور تیسرا، کوئی نہ کوئی بدل یا معاوضہ کنسیڈریشن، جیسے کہ بیانے کی رقم۔ ٹھیک۔ قانون یہ نہیں کہتا کہ قبولیت کا اظہار صرف دستخط سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے بیانہ لے لیا تو آپ کا یہ عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے پیشکش قبول کر لیا ہے۔ اچھا۔
اب ثبوت کا بوجھ آپ پر ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ پیسے بیانہ نہیں بلکہ کچھ اور تھے۔ اچھا، تو یہاں قانون صرف سیاہی اور کاغذ کو نہیں دیکھ رہا بلکہ فریقین کی نیت اور عمل کو پرکھ رہا ہے۔ یہ تو بالکل ایک نئی جہت ہے۔ جی کیا اس اصول کی حمایت میں بھی کوئی پرانی عدالتی مثال موجود تھی؟ جی بالکل تھی۔ عدالت میں اس موقع پر میسرز جمال جوڈ بیلنگ اینڈ کمپنی نامی ایک پرانے کیس کا حوالہ دیا جو 1971 کا تھا کافی پرانا کیس ہے۔ کو مان کر اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، تو صرف ایک فریق کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاہدہ کالعدم نہیں ہو جائے گا۔ تو اہم چیز عمل درآمد ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ کیا فریقین کے ذہن ایک ہی بات پر متفق تھے اور کیا انہوں نے اس اتفاق پر عمل شروع کر دیا تھا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو دستخط کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس دو مختلف باتیں۔ ایک طرف گلشن حمید کیس ہے جو کہتا ہے دستخط لازمی ہے۔ جی دوسری طرف یہ جمال جوٹ کیس ہے جو کہتا ہے کہ عمل زیادہ اہم ہے۔ یہ تو تضاد ہو گیا۔ اگر قانون اتنا واضح تھا کہ عمل قبولیت کا ثبوت ہے تو پھر گلشن حمید کیس جیسے فیصلے کیوں آئے؟ یہ الجھن پیدا کہاں سے ہوئی؟ یہ اس کیس کا سب سے اہم اور تکنیکی نقطہ ہے۔ یہ ساری گڑبڑ ایک پرانے قانون اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی ایک خاص شق یعنی سیکشن 22 کو غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ سیکشن 22۔ جی، اس شق کے تحت عدالت کو کچھ خصوصی ثوابدیدی اختیارات دیے گئے ہیں۔ ثوابدیدی اختیارات سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عدالت ہر صورت میں قانون پر لکیر کا فقیر بن کر عمل کرنے کی پابند نہیں۔ وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ دے سکتی ہے۔ صحیح۔ سیکشن 22 عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر ایک معاہدہ قانونی طور پر بالکل درست بھی ہو، تب بھی وہ کچھ خاص حالات میں اس پر عمل درآمد کروانے کا حکم دینے سے انکار کر سکتی ہے۔ یہ تو اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ اگر معاہدہ قانونی طور پر ٹھیک ہے تو عدالت اسے نافذ کرنے سے انکار کیوں کرے گی؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی بتائیے۔ فرض کریں کہ ایک معاہدے کا ویلڈ یعنی قانونی طور پر درست ہونا ایک گاڑی کے انجن کے ٹھیک ہونے جیسا ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ یہ دیکھتا ہے کہ کیا انجن یعنی آفر، ایکسیپٹنس، کنسیڈریشن ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اگر ہاں تو گاڑی قانونی طور پر چلنے کے قابل ہے۔ اب آتی ہے شق 22۔ یہ ایک سمجھدار ٹریفک پولیس والے کی طرح ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس وقت اس گاڑی کو سڑک پر چلانا مناسب ہے۔ ہو سکتا ہے گاڑی بالکل ٹھیک ہو لیکن سڑک پر کوئی ایمرجنسی ہو یا اسے چلانے سے کسی غریب آدمی کو شدید اور غیر منصفانہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو جس کا اس نے اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ اچھا، تو پولیس والا گاڑی کو ضبط نہیں کر رہا، صرف اسے اس وقت آگے جانے سے روک رہا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ اسی طرح شق 22 ایک درست معاہدے کو کالعدم یا انویلڈ قرار نہیں دیتی، وہ صرف کچھ غیر منصفانہ حالات میں اسے نافذ یعنی انفورس کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ تو عدالت کا ایک حفاظتی اختیار ہوا پھر؟ جی، تاکہ قانون کے نام پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کچھ عدالتوں نے اس ٹریفک پولیس والے کے اختیار کو انجن کی خرابی جانچنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مطلب؟ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ خریدار کے دستخط نہیں ہیں اس لیے اس معاہدے کو نافذ کرنا غیر منصفانہ ہوگا، اور اس چکر میں انہوں نے معاہدے کو ہی غلط قرار دے دیا۔ واہ، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ تو اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پچھلی عدالتیں ٹریفک وارڈن کا کام میکینک سے لے رہی تھیں۔ بالکل۔ یعنی وہ معاہدے کی درستگی، اس کی ویلیڈیٹی اور اس کے نفاذ یعنی انفورسیبلٹی کو آپس میں گڈ مٹ کر رہی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ شق 22 کا دائرہ کار تب شروع ہوتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ قانونی طور پر درست معاہدہ موجود ہے۔ یہ شق معاہدے کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا۔ عدالت نے کہا کہ گلشن حمید کیس میں یہی غلطی ہوئی تھی۔ اس فیصلے نے شق 22 کی روح کے خلاف جا کر دستخط نہ ہونے کی بنیاد پر ایک معاہدے کو ہی غلط سمجھ لیا۔ جبکہ اسے صرف یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا ایک درست معاہدے کو نافذ کرنا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل یہی بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ گلشن حمید کیس میں جو اصول طے ہوا تھا
وہ قانون کی درست تشریح نہیں تھا۔ جی، عدالت نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ گلشن حمید کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے دیگر قائم شدہ فیصلوں سے مطابقت نہیں رکھتا اور یہ قانون کی غلط تشریح پر مبنی تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ سپریم کورٹ عموماً اپنے ہی فیصلوں کو اتنی آسانی سے غلط قرار نہیں دیتی۔ اس فیصلے نے ایک قانونی بے یقینی کی فضا کو صاف کر دیا۔ بحث کے دوران ایک اور کیس فرزند علی کا بھی ذکر ہوا تھا، اس کے بارے میں عدالت نے کیا کہا؟ کیا وہ بھی غلط تشریح تھی؟ نہیں، عدالت نے فرزند علی کیس کو اس کیس سے بالکل مختلف قرار دیا۔ قانون کی زبان میں اسے ڈسٹنگوش کرنا کہتے ہیں۔ اچھا۔ عدالت نے کہا کہ فرزند علی کیس کے حقائق بالکل مختلف تھے۔ وہاں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ فریقین کے درمیان اتفاق رائے ہی ثابت نہیں ہو سکا تھا، یعنی یہ ثابت ہی نہیں ہو پایا کہ دونوں پارٹیاں ایک ہی بات پر ایک ہی طریقے سے متفق ہوئی تھیں۔ یعنی وہاں سرے سے معاہدے کا وجود ہی شک میں تھا۔ بالکل، وہاں مسئلہ دستخط ہونے یا نہ ہونے کا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ کیا کوئی معاہدہ ہوا بھی تھا یا نہیں۔ ٹھیک۔ چونکہ وہاں معاہدے کا وجود ہی ثابت نہیں ہو پایا، اس لیے دستخط نہ ہونا ایک اضافی نکتہ بن گیا۔ عدالت نے کہا کہ فرزند علی کیس اس اصول کو ختم نہیں کرتا کہ اگر کسی بغیر دستخط والے معاہدے کو قبول کر لیا جائے اور اس پر عمل بھی ثابت ہو جائے تو وہ بالکل درست اور قابل نفاذ ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری قانونی موشکافی کے بعد آخر میں عدالت نے کیا فیصلہ سنایا؟ عام آدمی کے لیے جو یہ سب سن رہا ہے، اس فیصلے کا خلاصہ کیا ہے؟ عدالت نے حتمی طور پر 2 ٹوک الفاظ میں یہ اصول وضع کیا کہ یہ نظریہ قطعی طور پر غلط ہے کہ جائیداد کی فروخت کا کوئی بھی معاہدہ جس پر ایک فریق خاص طور پر خریدار کے دستخط نہ ہو، ہر حال میں لازمی طور پر غلط اور ناقابل نفاذ ہے۔ تو اس پرانی سوچ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ جی، بالکل مسترد کر دیا۔ تو پھر ایسے معاہدوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کی قانونی حیثیت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ عدالت نے کہا کہ ایسے ہر معاہدے کی قانونی حیثیت اور اس کا قابل نفاذ ہونا ہر کیس کے اپنے مخصوص حقائق اور ثبوتوں پر منحصر ہوگا۔ اچھا، تو کوئی کالا یا سفید اصول نہیں ہے؟ جی نہیں، کہ دستخط نہیں تو معاہدہ نہیں۔ اس کی موجودگی اور درستگی کو قانون شہادت، کانٹریکٹ ایکٹ اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے متعلقہ قوانین کے تحت ثبوت کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا۔ اور ثبوت کا بوجھ کس پر ہوگا؟ سادہ الفاظ میں ثبوت کا بوجھ اس شخص پر ہوگا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ معاہدہ ہوا تھا اور اسے نافذ کیا جائے۔ ٹھیک۔ اسے عدالت میں ٹھوس شواہد کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نمبر 1، ایک واضح پیشکش ہوئی تھی۔ نمبر 2، اس پیشکش کو قبول کیا گیا، چاہے یہ قبولیت عمل کے ذریعے ہو، جیسے بیانات دے کر۔ اور تیسرا؟ اور نمبر 3، اس پر جزوی طور پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا تھا۔ اگر وہ یہ سب ثابت کر دیتا ہے تو صرف دستخط نہ ہونے کی معمولی ٹیکنیکل بنیاد پر اس کے جائز حق کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعی قانون کی ایک بہت اہم اور منصفانہ تشریح ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری عدالتیں صرف رسمی کارروائیوں اور کاغذی ثبوتوں تک محدود نہیں رہنا چاہتی، بلکہ وہ فریقین کے حقیقی ارادے، ان کی نیت اور سب سے بڑھ کر ان کے عمل کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ جی، یعنی قانون کی نظر میں آپ کی نیت اور آپ کا عمل محض ایک دستخط سے زیادہ وزنی ہو سکتے ہیں۔ بالکل، قانون کا مقصد انصاف فراہم کرنا ہے، ٹیکنیکل خامیوں میں الجھ کر کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا نہیں۔ اور یہ فیصلہ اپنے پیچھے سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور جدید سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس فیصلے نے تو ایک صدی سے بھی پرانے قانون کی تشریح کی ہے، لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معاہدے اکثر ای میلز، واٹس ایپ پیغامات اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ذریعے طے پاتے ہیں، قبولیت اور عمل درآمد کی کیا شکل ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، کیا ایک واٹس ایپ پر بھیجا گیا اوکے کا پیغام یا بیانے کی آن لائن منتقلی کا اسکرین شاٹ ایک غیر دستخط شدہ معاہدے کو اتنا ہی قانونی وزن دے سکتا ہے جتنا اس تاریخی فیصلے میں بیان کیا گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا سامنا مستقبل میں ہماری عدالتوں کو کرنا پڑے گا، اور اس کی بنیاد یہی فیصلہ فراہم کرتا ہے۔